بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے لیکچر جو یورپین ہسٹری کے ہم نے سٹارٹ کیے تھے جرمن یونیفیکیشن کے، اس کا پارٹ 5 ہے جس کو ہم بولتے ہیں فرینکو پروشین وار 1870-71۔ لیکچر فرسٹ میں ہم بتا چکے ہیں کہ کون کون سے پروسیس ہوئے یونیفیکیشن میں، تو اس میں جو لاسٹ پارٹ تھا وہ فرینکو پروشین وار تھا۔ یہ فرینکو پروشین وار کیوں لڑی گئی؟ اس کے پیچھے 2-3 ریزنز ہیں۔ جو پہلی ریزن ہے وہ میں آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو جرمن سٹیٹس تھیں، ساؤتھ جرمن سٹیٹس، وہ پروشیا کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ بسمارک کی سٹیٹ کو، پروشیا کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ آسٹریا کو لائک کرتے تھے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ انڈین پیپل ہیں، جب انڈین پیپل آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی کلیشز ہوں گے ان کے آپس میں، وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ڈیمونسٹریشنز ہوں گی، لوگ احتجاج کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف، سراپا احتجاج ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ لیکن فرض کرو اگر انڈیا چائنا کے ساتھ وار سٹارٹ کرتا ہے تو سارے متحد ہو جائیں گے کہ وی آر دا انڈین فرسٹ، دین اگر کوئی ایشوز ہیں تو پھر وہ ہیں۔ تو یہی اسٹریٹجی بسمارک نے کی کہ جب آپس میں وہ خطرہ تھا کہ یہ اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گی یا اینٹاگونزم کریٹ کریں گی یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت رکھیں گی، نفرت کا بیج بوئیں گی، تو بسمارک نے ان کو متحد کرنے کے لیے، ساؤتھ جرمن اسٹیٹس کو اپنی کانفیڈریشن میں شامل کرنے کے لیے یہی پتہ پھینکا۔ اس نے یہ جب باہر فرانس سے لڑائی کی، جرمن پیپلز کا نام دے کے کہ ان کی خاطر میں یہ وار لڑ رہا ہوں، تو وہ سارے لوگ متحد ہو گئے۔ یہی پتہ تھا اور یہ کہ بسمارک یہ جنگ جیت جاتا ہے اور لوگ متحد ہو جاتے ہیں انڈر دا لیڈرشپ آف بسمارک اینڈ کیزر ولیم فرسٹ۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ بسمارک's مین ٹاسک آفٹر 1867 was to incorporation of southern state of Bavaria, Württemberg, Baden, Saxony۔ یہ والے علاقے تھے جن کو بسمارک انیکس کرنا چاہتا تھا جرمن کانفیڈریشن میں۔ بٹ مین پرابلم واز فرانس۔ فرانس کیوں پرابلم تھا؟ ایک تو فرانس ان اسٹیٹس کو کلیم کرتا تھا کہ یہ میری ٹیریٹری ہے، دوسرا یہ کہ بسمارک نے بھی پچھلی جنگوں میں اس کو نیوٹرل ہونے کے ریوارڈ میں یہ ٹیریٹریز دینے کا وعدہ کیا تھا کہ یہ ساؤتھ جرمن سٹیٹس جو ہیں یہ میں آپ کو بدلے میں دوں گا، لیکن یہ ایک وربلی پرومس تھا، آفیشلی نہیں تھا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیٹ ہیڈ claimed over these states based on 1865 بیئرڈز پرومس۔ اچھا، یہ جو پرومس کیا تھا جب یہ سٹارٹ کرنے لگا تھا بسمارک جنگ، کس کے ساتھ؟ آسٹریا کے ساتھ، اور دوسرا اس سے پہلے ہولسٹین اور چلزوگ لینے کے لیے ڈنمارک کے ساتھ۔ تو اس وقت ان کی جو آپس میں ایگریمنٹ ہوئے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اینڈ ہسٹوریکل کنیکشن۔ تو اس بیس پہ فرانس کہتا تھا کہ یہ ٹیریٹریز میری ہیں۔ فرانس openly opposed the complete unification due to threat of change in balance of power۔ فرانس کو پتا تھا کہ جیسے ہی پروشیا یونیفائی ہوتا ہے، جرمن یونیفائی ہوتے ہیں تو یہ طاقتور ہو جائیں گے اور جو خطے کا بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اچھا، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نیپولین تھرڈ فیل انٹو دا بسمارک ٹریپ۔ بسمارک کے ٹریپ میں پھنستا ہے۔ کیسے پھنستا ہے؟ یہ بڑی مزے کی باتیں ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ وین ہی ڈیمانڈیڈ فار دا بیئرڈز پرومس آف 1865، جب اس نے وہ جرمن کی جو ساؤتھ سائڈ والی اسٹیٹس تھیں ان کی ڈیمانڈ سٹارٹ کی، تو بسمارک نے اس کو کہا کہ آپ یہ کلیم مجھے لکھ کے دیں۔ تو جیسے ہی نیپولین تھرڈ نے وہ ریٹن فارم میں وہ نوٹس بھیجے، اس کو لیٹر بھیجا کہ بھائی وہ جو ٹیریٹریز ہیں وہ میری ہیں، آپ مجھے دیں، ساؤتھ جرمن سٹیٹس۔ تو یہ کیا کرتا ہے بسمارک؟ اسی لیٹر کو پبلش کر دیتا ہے
He then published that claims of southern German state to cause anti-French enmity and detach them from France. تو یہ جو جرمن سٹیٹس تھے انہی سٹیٹس کو فرانس کے خلاف کرنے کے لیے اس نے وہ لیٹر پبلش کر دیا جس میں نیپولین تھرڈ نے کلیم کیا تھا کہ یہ ٹیریٹریز مجھے دیں کیونکہ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا. In this way he easily mobilized South German states to fight France in 1870. آگی بات کہ 1870 میں یہ لوگ متحد ہو گئے اور یہ کہ فرانس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. He also published Napoleon's claim to other European powers which made them hate him. تو اس نے یہ لیٹر یہ جو کلیم کیا ہوا تھا دوسری جو یورپ کی سٹیٹس تھیں اس کو بھی بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ نیپولین تھرڈ جو ہے وہ نیپولین فرسٹ کے پالیسیز پہ عمل پیرا ہونے والا ہے. اس طرح وہ لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگے کہ یہ تو اسی طرح کا کملا سا چول بندہ ہے جو دوبارہ پھر نیپولین کے پیروں پہ چل رہا ہے, اسی کو فالو کر رہا ہے, اسی کی پالیسیز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کر رہا ہے کہ دوسری سٹیٹس کو سپریس کرو, ان پہ قبضہ کرو اور ان کو اپنی ٹیریٹری بنا لو. He was appear as a Napoleon first when he claimed South states. اچھا لگزمبرگ اینڈ نیوٹرل بیلجیم صحیح ہے. بسمارک secured Russia's neutrality by promising to support her in violation the Black Sea Clause. بلیک سی کلاز یہ تھی کہ یہ نیوٹرل ہوگا بلیک سی, رشیا اس میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرے گا. تو پروشیا نے اس کو کہا کہ اگر آپ اس کو بلیک سی کلاس کو وائلیٹ بھی کرتے ہو تو دین ہی ول سپورٹ ہم, کہ پروشیا رشیا کو سپورٹ کرے گا بلیک سی کی کلاس پہ اور رشیا بدلے میں نیوٹرل رہے گا اس میٹر پہ, فرانس والے میٹر پہ. ہی واز assured of Austria's neutrality due to lenient Treaty of Prague of 1866. He was no problem with Italy. یہ دیکھیں اٹلی بھی اب بسمارک کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے ان کو ونیشیا لے کے دیا تھا, اور دوسرا یہ کہ روم ایک علاقہ ہے جس پہ ابھی بھی فرانس کی آرمی بیٹھی ہوئی ہے پوپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. وہ روم اٹلی نے نظر روم پہ رکھی ہوئی ہے اور اٹلی کو پتہ ہے کہ اس کی سپورٹ کرے گا بسمارک, ان کو سپورٹ کرے گا, اس لیے وہ اٹلی جو تھا بسمارک کی سپورٹ کر رہا تھا. اچھا اس طرح بسمارک جو ہے اس کو پتہ تھا ہر سٹیٹ اس کے ساتھ ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے صحیح اس چیز کا فائدہ اٹھایا. امیڈیٹ کاز آف وار دیکھتے ہیں ذرا. اسپینش سکسیشن ڈسپیوٹ 1869 میں ریولوشن آتا ہے اسپین کے اندر. وہاں کا جو کنگ اور کوئین ہے اس کو ہٹا دیا گیا. جیسے ہی اس کو ہٹا دیا گیا تو لیوپولڈ فیملی ہے, اب یہ دیکھیں جو کیزر ولیم فرسٹ ہے اس کے ریلیٹیو ہیں لیوپولڈ فیملی, وہی فیملی ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ جو لیوپولڈ ہے کنگ آف پروشیا انہی کے ریلیٹیوز کو اسپین کا کنگ بنا دیا جائے. اب یہ دیکھیں یہ جو فرانس ہے اس کی ویسٹ سائڈ پہ کیا ہے, فرانس کی ویسٹ سائڈ پہ اسپین ہے اور فرانس کے ایسٹ میں جرمن سٹیٹس ہیں. تو اب دیکھو ایک طرف سے اینٹاگونزم سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے پروشیا کا اور فرانس کا جرمن سٹیٹس کو لے کے, صدرن جرمن سٹیٹس کو لے کے, اور دوسری طرف اس کے ویسٹ میں بھی اسی کنگ کے ریلیٹیوز آ کے کنگ بن رہے ہیں اسپین کے اندر, تو اس کو انسیکیورٹی تو فیل ہوگی. تو یہی بات ہوتی ہے کہ فرانس اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ he feared that it was encircled by Hohenzollern family in Prussia and Spain. Napoleon protested and forced King William to withdraw from Spain's throne. اچھا وہ کنگ ولیم جو ہے کیزر ولیم ہے اس کو فورس کرتا ہے کہ آپ اس چیز سے وڈرا کر جاؤ, اس کو ختم کر دو, آپ اسپین میں اپنی فیملی سے کنگ کو چوز نہ کرو. ای ایم ایس ٹیلی گرام دیکھتے ہیں ذرا, یہ کیا ہے, اس کو کس طرح نیپولین نے مینیپولیٹ کیا, اس کا کس طرح فائدہ اٹھایا, یہ ذرا دیکھتے ہیں. یہ میٹر چل رہا تھا اسپین کا. نیپولین سینٹ
branded to King William to demand for written apology and promised that Leopold's candidate would never be renewed. اب یہ دیکھیں، نیپولین جو فرانس کا تھا اس نے اپنے ایمبیسڈر کو ولیم کیزر ولیم کی طرف بھیجا اور یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ معذرت بھی کرے اور یہ بھی وعدہ کرے کہ اب وہ اپنی فیملی میں سے کنگ کو وہاں پہ نہیں لگائے گا۔ ایمبیسڈر نے لیٹر لکھا، ریکویسٹ کی ولیم سے اس ایشو پہ ملنے کے لیے، لیکن جو کنگ کیزر ولیم فرسٹ ہے اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کہ اس نے کہا یہ جو میٹر ہے یہ آلریڈی نیپولین اور میرے درمیان سیٹل ہو چکا ہوا ہے، تو اب آپ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کنگ کیا کرتا ہے، یہ پورا میٹر بسمارک کو بتانے کے لیے وہ ٹیلی گرام لکھتا ہے۔ کنگ سینڈ ٹیلی گرام ٹو بسمارک who he disgusted with withdrawal of Leopold's candidature, altered the telegram that King insulted the ambassador and refused to meet him. بسمارک کیا حرکت کرتا ہے اس پہ؟ بسمارک کو بڑا غصہ تھا کہ کنگ نے اپنے ریلیٹیو کو وہاں پہ کنگ کیوں نہیں بنایا اسپین کے اندر، تو اس نے وہ جو ٹیلی گرام کنگ نے اس کو بھیجا تھا بسمارک کو، بسمارک نے اسی کو مینیپولیٹ کیا، اس نے ٹیلی گرام کو چینج کیا، آلٹر دا ٹیلی گرام، اس نے ٹیلی گرام کو چینج کیا اور اس میں لکھا کہ کنگ نے جو ایمبیسڈر ہے فرینچ ایمبیسڈر اس کی تذلیل کی، اس کی انسلٹ کی اور یہ کہ اس کو ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی فرانس کے لیے کہ اس کے ایمبیسڈر کی تذلیل ہوئی ہو اور کنگ نے ملنے سے انکار کر دیا ہو۔ دس ہسٹیریا کازڈ وار، اس وجہ سے پھر جو وار ہے وہ لڑی گئی۔ 14th July 1870 however on 3rd September 1870 French troops was defeated۔ جولائی کو وار سٹارٹ ہوتی ہے اور 3 سپتمبر کو یہ جنگ فرانس ہار جاتا ہے۔ اچھا، اینڈ پروشین ٹروپس besieged پیرس اپ ٹو جنوری 1871۔ اچھا یہ دیکھیں، اب جو جرمن ہیں وہ ہرا دیتے ہیں فرانس کو۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ پروکلیمیشن آف جرمن امپائر، 1871 میں یہ جرمن امپائر کو پروکلیم کرتے ہیں۔ وار اینڈیڈ بائی فرینکفرٹ ٹریٹی آف 1871۔ السیس لورین ور انیکسڈ ان یونائٹڈ جرمنی۔ اب السیس لورین یہ وہ علاقے ہیں جن میں ایگریکلچر بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ کہ معدنیات وہاں سے نکلتی ہیں، کول نکلتا ہے، ایندھن نکلتا ہے، تو یہ ایک بڑا پروفیٹیبل لینڈز تھی، تو ان کو بھی انیکس کر لیا جاتا ہے جرمن یونائٹڈ جرمنی کے اندر۔ ساؤتھ جرمن اسٹیٹ کو بھی امپائر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اور یہ سارا کلیم کرتے ہیں ورسائل میں فرانس کے اندر، یہ کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹ کرتے ہیں وکٹری کو ہال آف میررز میں۔ کنسیکوینسز آف فرینکو پروشین وار، کریشن آف جرمن امپائر، 18 جنوری 1871 میں کریشن ہوتی ہے جرمن امپائر کی ہال آف میررز کے اندر۔ دا پیرس کمیون، یہ دیکھیں کہ سیول وار سٹارٹ ہوتی ہے بلز آف وار کے اوپر۔ انوائز سیسیشن آف پیمنٹس آف نیشنل گارڈز بیفور ڈس آرمنگ دیم، یہاں پہ 20,000 لوگ مرتے ہیں۔ ریسٹوریشن آف مونارکی ان اسپین، اسپین میں مونارکی آ جاتی ہے دوبارہ۔ الفانسو سن آف کوئن ایسبیلا بیکیم کنگ، اٹیلین آکوپیشن آف روم، یہ دیکھیں جیسے ہی جنگ یہ جیتتے ہیں، اٹلی جو ہے وہ پائڈیمون کا جو کنگ تھا جو اٹلی کو یونیفائی کر رہا تھا، اس نے بھی سپتمبر 1870 میں روم میں اپنی آرمی بھیج کے اس پہ بھی قبضہ کر لیا۔ تو بسمارک کو دیکھیں تو اس کی پوری اسٹریٹجی سے، ڈپلومیسی سے لگتا ہے کہ یہ میکیاویلی اسکول آف تھاٹ سے تھا۔ میکیاویلی اسکول آف تھاٹ کیا ہے؟ یہ جو تھیوری ہے، تھیوری آف ریئلزم ان انٹرنیشنل ریلیشنز، تو یہ اسی چیز کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ پاور پولیٹکس کی بات کرتا ہے جو ہے بسمارک، اور وہ اس کی پوری لائف، پوری پالیسیز اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہی واز فرام دا میکیویلین اسکول آف تھاٹ۔ تو یہ تھا ہمارا فرینکو پروشین وار۔ تو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں اس لیے بھی نہیں بتا رہا میپ کے ذریعے، کیونکہ یہ چیزیں میں آپ کو پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں اور سمجھا بھی چکا ہوں تھرو دا میپ۔
تو اگلا جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا اس چیپٹر کا، بلکہ سیکنڈ لاسٹ ہوگا، تو وہ ہوگا کمپیریزن کے اوپر، یونیفیکیشن آف اٹلی اینڈ جرمنی، سملیرٹیز اینڈ ڈس سملیرٹیز کے اوپر، کیونکہ یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے، یہ اکثر CSS کے کوسچن میں پوچھا بھی گیا ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔